بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح مسلم کی میں نے ابھی پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو، ان کاموں کی لالچ کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال اور وہ کام جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں ان کے اندر لالچ کرو. دیکھیے، ویسے تو لالچ بہت بری چیز ہے اور اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ مال کی لالچ، دنیا کی لالچ، شہرت کی لالچ، دکھلاوے کی لالچ، دولت کی لالچ، یہ منع کیا گیا ہے. اور انسان کے لیے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزوں کی لالچ کرے، بلکہ ان تمام چیزوں میں تو قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جو کچھ تمہیں جائز طریقے سے کوشش کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ میرے لیے یہی بہتر تھا. اس سے زیادہ کی لالچ کرنا کہ مجھے اور زیادہ مل جائے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لالچ سے بچو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات کبھی پوری نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی. بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 2 مل جائے. جب 2 مل جائے گی تو پھر خواہش کرے گا کہ 3 ہو جائے. اور آخر میں حدیث میں فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. جب قبر میں جائے گا تو وہاں لالچ ختم ہوگی اور قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. دنیا کے اندر کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرے گی. ہاں، ایک چیز ہے جو دنیا میں اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، وہ ہے قناعت. قناعت یعنی جو کچھ اللہ نے جائز اور حلال طریقے سے آسانی سے دے دیا ہے اس پر خوش ہو جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے سوا پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. لہذا دنیا کی چیزوں میں لالچ کرنا برا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن دین کے کاموں میں، اچھے اعمال میں، عبادات میں لالچ کرنا یہ اچھی چیز ہے. ہماری لالچ فلانے کی گاڑی، گھڑی، موبائل، تو ایسا میرا بھی ہو جائے. لیکن دین کے معاملے میں کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ لالچ کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں، یا فلاں شخص کو دین کی یہ نعمت حاصل ہے مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، ایسی لالچ پسندیدہ ہے، محبوب ہے اللہ کے یہاں. اسی لیے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کاموں کی لالچ کرو جو آخرت میں نفع دینے والے.
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور آپس میں مسابقت کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تھے، ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح ہمارے اعمال نامے میں نیکی کا اضافہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جو میں حدیث بتاؤں گا وہ ہمارے لیے تو بہت معمولی ہوگی، لیکن صحابہ کے لیے وہ معمولی نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ قرات اس زمانے میں سونے کا ایک خاص وزن ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے قرات کا لفظ بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ آخرت میں وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرات سے دنیا والا قرات مت سمجھ لینا، بلکہ آخرت والا قرات مراد ہے جو اپنی شان کے لحاظ سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور یہ بھی اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، کیونکہ انسان کی لغت اس بیان کے لیے ناکافی ہے، اس واسطے یہ الفاظ استعمال فرمائے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ کیا واقعتاً آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود یہ حدیث سنی ہے۔ اب سنیے گا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہم نے اب تک بہت سے قیرات ضائع کر دیے، اگر پہلے سے یہ حدیث سنی ہوتی تو ایسے موقع نیکی میں آگے بڑھنے کے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو تمام صحابہ کا یہی حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے اعمال نامے میں بڑھ جائے۔ ہم اور آپ بارہا بیانوں کو سنتے رہتے ہیں، وعظ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، اور یہ حقیقت میں لذت کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان کاموں کے کرنے کی لالچ پیدا ہو۔ جو فضیلت والے اعمال ہے، نوافل ہے، مستحبات ہے، اگرچہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل میں ان اعمال کی لالچ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی لالچ عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نام اعمال میں بڑھ جائے۔ ہم گناہوں کے کاموں میں لالچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں لالچ کرے۔ اب کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایک نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور دل یہ چاہا کہ فلاں شخص یہ عبادت کرتا ہے، میں بھی یہ عبادت کروں۔ ہم واقعات سنتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، میں بھی یہ عبادت کروں، لیکن ساتھ ہی میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ عبادت اور یہ نیک کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، یہ تو بڑے اللہ والوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ جب اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حدیث کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، کہ ایسے واقعات میں مایوس اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ کہ مجھ سے یہ عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ جب نیکی کا اور عبادت کا شوق دل میں پیدا ہو فوراً اللہ سے مدد مانگو، اور اس کے لیے کوئی مسجد آنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، بس دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگو اور کہو کہ یا اللہ یہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہم نے
دعا کا مطلب بھی ایسا سمجھا ہے کہ جب تک کوئی آ کے دعا نہیں کروائے گا نا تو ہماری دعا ہوگی نہیں. ہاں ہم نے اللہ کو اور دیوتاؤں کی طرح سمجھا ہوا ہے. نہیں فوراً یا اللہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کی قدرت میں ہے، آپ مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرما دے اور اس کام کے کرنے کی ہمت عطا فرما دے. مثلاً آپ نے نیک لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ سے دعائیں مانگتے. تو اب دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن یہ خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، چلو چھوڑو، اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ سے کہے، دل میں کہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرے کہ اللہ میری آنکھ نہیں کھلتی، اللہ میری نیند پوری نہیں ہوتی، اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اس کی فضیلت عطا فرما دیجیے. اپنی شکایت، اپنی درخواست، اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیے اور خود رکھیے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی رکھیے، اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، سیدھا براہ راست اللہ سے درخواست کیجیے. کیونکہ جب اللہ سے دعا کرے گا، اللہ سے توفیق مانگے گا، تو پھر دو باتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو واقعتاً اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر اس عمل کی توفیق حاصل نہیں ہوئی تو یقیناً چونکہ وہ مانگتا رہا ہے تو اس نیک عمل کا ثواب انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائے گا. کیونکہ بار بار اللہ سے درخواست کرے اللہ توفیق دے دے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، کہ یقیناً ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے لیکن اللہ سے بار بار مانگے اللہ شہادت نصیب فرما، تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتے اگرچہ بستر ہی پر اس کا انتقال ہو جائے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیسی گزری؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا، مغفرت فرما دی اور بہت بڑا درجہ بغیر استحقاق کے اللہ نے عطا فرما دیا. اب سنیے گا، کیونکہ اگر میں نیک ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی بہت بڑا ہوں، میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. کیا پتا اللہ کے یہاں ہم جس کو حقیر سمجھتے ہو اس کے یہاں اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہو. اللہ نے مجھے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، لیکن جو درجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سکا. جب خواب دیکھنے والا بیدار ہوا تو اس کو یہ جستجو ہوئی کہ یہ معلوم کروں کہ وہ کون لوہار تھا اور کیا عمل کرتا تھا. اور اس عمل کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گیا. کیونکہ ہم جب نیکی کرنے لگتے ہیں نا، وہ تو کرتا ہی نہیں ہے، بس میں ہی ہوں نیک سب سے بڑا، وہ وہی سب ضائع کر دیتا ہے. دوسرا کچھ نہیں کرتا لیکن تمنائیں رکھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اب وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی لوہار رہتا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس سامنے والے مکان میں لوہار رہتا تھا اور چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. یہ لوہار کے گھر گیا، اس کی بیوی سے جو اس نے خواب دیکھا تھا وہ بیان کیا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ عبداللہ ابن مبارک سے آگے بڑھ گیا. لوہار کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر ایسی کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا تھا، سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا. ہاں میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھی، اسی لیے میں کہتا ہوں صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بزرگوں کے واقعات بیان کر کے روک کر کے جمعہ کے بیان سن کے چلے جاتے، صرف تمناؤں سے اور فخر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرنا بھی پڑے گا. تو اب وہ لوہا کوٹتا تھا، اس کے اندر دو باتیں تھی.
ایک تو یہ تھی کہ جب لوہا کوٹنے کے دوران اذان کی آواز اللہ اکبر کے کان میں پڑتی فوراً اپنا کام بند کر دیتا، فوراً اپنا کام، اذان اللہ کے منادی نے بلایا، جمعہ کو نہیں، ہر وقت، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنا ہتھوڑا کوٹنے کے لیے ایسا اوپر اٹھایا ہے اور اتنے میں اذان کی آواز آ جاتی تھی تو وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے چوٹ لگا دوں، بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ تھی۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رہا کرتے تھے، وہ رات بھر اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کاش اللہ مجھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی عبادت کرتا۔ یہ جواب سنا اور اس شخص نے کہا کہ بس یہی حسرت، یہی لالچ ہے جس نے ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے آگے بڑھا دیا۔ یہ ہے حسرت نایاب جو کئی مرتبہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں سنو نا کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کے بارے میں دل میں حرص، دل میں حسرت پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ہمیں بھی اس نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی دولت مند اور مالدار ہیں، ان پر ہمیں رشک آتا ہے، اس لیے کہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اس کے نتیجے میں ان کے گناہ بھی معاف ہوتے، ان کے درجات بھی بلند ہوتے، لہذا آخرت کے درجات میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے، اور ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو، غور سے سنیے گا، ہماری اور صحابہ کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ وہاں نیکی کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے سے بڑے مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اس کے صدقہ اور خیرات کرنے پر ہمیں رشک نہیں آتا، بلکہ اس بات پر رشک آتا ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا مکان ہے، اس کے پاس اچھی گھڑی ہے، اس کے پاس اچھا موبائل ہے، اس لیے یہ بہت مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی نیکی پر، اس کے صدقہ اور خیرات پر رشک نہیں آتا، اور یہ نہیں ہوتا کہ کاش، اور ہماری کیا لالچ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی اس کی طرح دولت مل جائے تو ہم بھی عیش و آرام سے زندگی گزاریں۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔ بہرحال صحابہ کے سوال کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کر لو گے تو صدقہ اور خیرات کرنے والوں سے تمہارا ثواب بڑھ جائے گا، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی ذکر مالداروں نے بھی شروع کر دیا تو پھر تو ان صحابہ کا سوال برقرار رہے گا، کیونکہ مالدار لوگ پھر ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں یہ لالچ، یہ حسرت ہو رہی ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی اسی طرح صدقہ اور خیرات کرتے جس طرح یہ مالدار لوگ کرتے ہیں، تو اللہ اس لالچ کی برکت سے تم کو صدقہ اور خیرات کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گی۔ بہرحال کسی نیک کام کرنے کی لالچ اور ارادہ اور اس کے نہ کر سکنے کی حسرت، یہ بڑی نعمت ہے، اور بری چیزوں میں، گناہوں میں لالچ، یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں یہ سنو کہ فلاں یہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ دعا کر لو کہ اللہ یہ نیک کام میرے بس سے باہر ہے، آپ ہی اس کام کے کرنے میں میری مدد فرمائیے، مجھے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے یا اس نیک کام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ پورا نسخہ ہے۔ اسی کو میں نے شروع میں حدیث ایک چھوٹی سی
چھوٹا حدیث کا چھوٹی سی ہے اور بہت اس معنی خیز ہے. فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی لالچ سے بچتے ہوئے، دنیا میں اپنی ضرورت کے بقدر آ رہا ہے بہت اچھا، اس پر خوش ہو جاؤ، لالچ نہیں، لالچ وہ پھر دین سے دور کر دے گی. دنیاوی لالچ سے بچتے ہوئے دینی اور نفع بخش اعمال کی لالچ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. دین کے معاملے میں لالچ یہ بہت اچھی چیز ہے، جیسے نیکی، عبادت، صدقہ یہ اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے. اگر کوئی نیک عمل فی الحال ممکن نہیں ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. بھائی ہمارے لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن اس اللہ کے لیے ہم سے کروانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم مانگتے تو رہے اللہ سے، اور نہیں ہو رہا ہے موت تک مانگتے رہے، ہو سکتا ہے آخرت میں جب اٹھے تو اس لالچ پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دے. تو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ اگر صرف تمنا اور حسرت بھی ہو تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دے. لہذا ہم سب کو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ نیک اعمال میں آگے بڑھے، نیک اعمال کی طلب اور دعا میں لگے رہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی لالچ سے محفوظ رکھ کر نیکیوں کا لالچی بنائے، اور اخیر تک، موت تک نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کی کوشش میں لگائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.